السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آپ سماعت کر رہے ہیں منظری آفیشیل۔ اس چینل کو دینی خدمات کے لیے کھولا گیا ہے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ سپورٹ کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، آگے شیئر کریں۔ اصل مقصد اس کا یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے دین کی تبلیغ کی جائے اور شریعت کے احکام لوگوں تک پہنچائے جائیں، کیونکہ شریعت کی خدمت کرنا، دین کی خدمت کرنا، یہی زندگی کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور دین کی خدمت کرنا ہی بندے کی زندگی کا اصل مقصد ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا یہ ایک چھوٹی سی مدت ہے، قلیل وقت ہے، اور یہ بطور امتحان ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کے بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ بندے کو دنیا میں بھیجا ہے اور اسے تمام تصرفات دیے، گناہ و عذاب کا اسے اختیار دیا۔ اب اس کے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ گناہ کرے، ثواب کرے، دین کی خدمت کرے یا دین کے خلاف کام کرے، اس کی جزا و سزا جو ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے دے گا اور اسے عطا فرمائے گا۔ زندگی میں دنیا میں بھیجنے کا مقصد بھی اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسان کو جو ہے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت تمہیں آزمائے اور دیکھے کہ تم میں کس کا کام زیادہ بہتر ہے۔ تو وہ زندگی دے کر کے، تمام تصرفات دے کر کے تمہیں آزمانا چاہتا ہے، کہاں تک تم اس کے محبوب بندے رہتے ہو، کہاں تک اس کی آزمائشوں پر کھرے اترتے ہو، کہاں تک تم اس کی آزمائشوں پر کامل طور پر عمل کرتے ہو اور اللہ رب العزت کی عبادت کرتے چلے جاتے ہو، احکام شریعت کو نافذ کرتے اور ان پر عمل کرتے ہوئے چلے جاتے ہو۔ بہرحال میرا آج کا مقصد یہ تھا کہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایسا مذہب ہے، ایسا دین ہے جو تمام ادیان سے الگ ہے، اور اس کا ہر کام، ہر عمل ایک الگ اہمیت حاصل رکھتا ہے، ایک الگ مقام حاصل رکھتا ہے۔ اس کی بات کیا ہے، کیا کہنا ہے اس دین کا؟ اللہ رب العزت نے ہر نیکی کے سبب، ہر کام کے سبب ایک عظیم سرمایہ بندے کو عطا فرمایا ہے۔ اس دین کی یہ خاصیت ہے کہ اللہ رب العزت اس کے کرنے والوں کو بہترین ثواب عطا فرماتا ہے، اور حکمت اس کی یہی ہے کہ بندہ ایک کام کرتا ہے، لیکن اس دین کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس ایک کام کے سبب نیکیاں ڈھیر ساری عطا فرماتا ہے۔ پہلو ایک ہوتا ہے لیکن اس میں ثواب بہت سارے ہوا کرتے ہیں۔ جیسے آپ ایصال ثواب کو لے لیں، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، بندہ قرآن مقدس پڑھ کر کے مرحومین کو ایصال ثواب کرے، تو جو قرآن پڑھے گا اس کا ثواب اسے خود بھی ملتا ہے، اور جو پڑھ کر کے ایصال ثواب کرے گا اس کا ثواب قبرستان کے تمام لوگوں کو ملتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس کے اہم پہلو ہیں کہ ہر نیکی میں بہت سارے فضائل، بہت سارے کمالات اللہ رب العزت نے اس دین میں بندوں کے لیے رکھے ہیں۔ اسی میں سے ایک نیکی، ایک اہم کام ہے وضو۔ وضو کرنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ وضو کرنے سے ظاہراً ایک تو ہم یہ دیکھتے ہیں، بندہ دن میں جب 5 بار منہ دھلے گا، اپنے ہاتھ پیروں کو دھلے گا، تو اس کے وجہ سے وہ خود پاک و صاف رہے گا، اس کا چہرہ چمکتا ہوا نظر آئے گا، اور یقیناً یہ تو دنیاوی کام ہے۔ قیامت کے دن جو لوگ وضو کرتے ہوں گے ان کا چہرہ میدان حشر میں الگ ہی چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وضو کرنے سے، جو بندہ مومن وضو کرتا ہے، اس کے وہ اعضاء جن پر وضو کا پانی بہتا ہے ان سے گناہ جو ہیں وہ دھل جایا کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک قول ہے کہ ایک نوجوان آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے وضو کر رہا تھا۔ امام اعظم نے جب اسے دیکھا
اور آپ نے دیکھ لیا کہ جن اعضاء پر وہ وضو کا پانی بہا رہا ہے تو ان اعضاء سے اس کے گناہ دھل رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ وہ وضو بنا رہا ہے تو ان اعضاء سے اس کے زنا کرنے کے جو گناہ تھے وہ وضو کے سبب بہ رہے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان سے کہا، نوجوان تم اپنے اس گناہ سے باز آ جاؤ، کیونکہ میں نے دیکھا جب تم وضو کر رہے تھے تو تمہارے وضو کے سبب، وضو کے پانی کے ذریعے سے تمہارے گناہ دھل رہے تھے۔ تو اس نوجوان نے توبہ کی اور کہا حضور آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اب بات یہ آتی ہے کہ آخر ہمیں یہ گناہ دھلتے ہوئے نظر کیوں نہیں آتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ ہم لوگ اتنے نیک، پرہیزگار اور متقی نہیں ہیں۔ وہ اللہ والے تھے، ان کی نگاہیں دقیق تھیں۔ ہم تو خود ہر وقت گناہوں میں ملوث رہتے ہیں اور گناہ اکثر ہم سے سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ وہ اللہ والے تھے، ان کی نظریں اور تھیں، وہ جو دیکھ سکتی ہیں وہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو وضو کے فضائل بے شمار ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں جو وضو کے وقت اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام جسم کو پاک کر دیتا ہے، اور جو شخص وضو کرتے وقت اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کا وہی حصہ پاک ہوتا ہے جس پر پانی گرتا ہے۔ تو وضو کرتے وقت دیکھا ہم نے یہ ہے کہ لوگ وضو کرتے ہیں تب بھی اس میں لغویات، باتوں میں لگے رہتے ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ جب نیک کام کر رہا ہے تب تو کم سے کم لغویات باتیں نہ کرے، دنیاوی باتوں میں مشغول نہ ہو، بلکہ اللہ رب العزت کو یاد کرے۔ فرمایا وضو کرتے ہوئے اللہ کو یاد نہیں کرے گا، لغویات کرتا رہے گا تو وضو تو ہو جائے گا، لیکن جو نور وضو ہے، وضو کا نور ہے، وہ اسے حاصل نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جو حالت وضو میں وضو کرتا ہے، حضور نے فرمایا جو حالت وضو میں وضو کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ یعنی کچھ نیک بندے، اللہ رب العزت کے نیک عزیز بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس قدر باوضو رہنا پسند کرتے ہیں کہ ان کا وضو بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی وضو کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے حبیب حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ایسی حالت میں اگر کوئی وضو کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور حضور نے فرمایا ایسا وضو کرنا نور علی نور ہے، یعنی نور پر اور نور اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب بندہ مسلم وضو کرتے ہیں، جب بندہ مسلم وضو کرتے ہوئے کلی کرتا ہے تو اس کے منہ سے گناہ جو ہے وہ نکل جاتے ہیں، اور جب وہ ناک صاف کرتا ہے تو اس کے ناک سے گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب بندہ مومن منہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کی پتلیوں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں حدیث پاک میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب وہ بازو دھوتا ہے تو اس کے ناخنوں کے نیچے تک کے تمام گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے تمام گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ کانوں کے نیچے تک کے گناہ اس کے نکل جاتے ہیں اور پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ مومن پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے ناخنوں کے نیچے کے تمام گناہ نکل جاتے ہیں، پھر اس کا مسجد کی طرف چلنا اور نماز پڑھنا اور اس کا عبادت میں مسجد کی طرف چلنا اور نماز پڑھنا، تمام وقت اس کا مسجد میں داخل ہو جائے، تمام وقت اس کا عبادت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا باوضو آدمی روزہ دار کی طرح ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بہترین وضو کیا، پھر فراغت کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اب وہ اسے اختیار دے دیا جاتا ہے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو۔ تو یہ وضو کے فضائل ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کریں، اور ظاہر سی بات ہے نماز پڑھیں گے تو وضو بنائیں گے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نماز پڑھنے کی اور باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔